میں بس آپ لوگوں سے اتنا کہوں گا کہ ان علاقوں میں اس وقت دو بڑی چیزوں کا خطرہ دیکھنے کو ملتا ہے. ایک تو صلح کلیت اور دوسری رافضیت، کیونکہ وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی تبلیغی جماعت ہو یا نام نہاد اہل حدیث ہو یا دیگر فرقہ باطلہ ہو، یہ ایسے ہیں کہ کھلے ہوئے دشمن ہوتے ہیں. ہم دیکھ کر جان جاتے ہیں کہ یہ بد مذہب ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے. مگر دو ایسے ہیں کہ رافضی کو پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ شروعات وہ صرف اہل بیت کی محبت بتاتے ہیں، اور پھر جب انسان ان کی طرف راغب ہو جاتا ہے تب بغض صحابہ پلاتے ہیں. تو ایسوں سے ہوشیار رہیں. اسی لیے یوٹیوب پر ہر ایک کو سننے سے پرہیز کریں. لوگ یوٹیوب پر سنتے ہیں ایسے لوگوں کو جو یا تو منہاجی ہو یا پھر رافضیوں کے ایجنٹ ہو، اور ان کو سننے کے بعد میں جب لچھے دار تقریریں ہوتی ہیں اور لوگ سنتے ہیں تو پھر پسند کر کے پھر انہی کی بولی بولنا شروع کرتے ہیں. اسی لیے یوٹیوب پر آنے والوں پر کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو تقریریں سننی ہے تو پہلے معتبر علماء اہل سنت سے رابطہ قائم کرے، ان سے پوچھے کہ فلاں کی تقریر سننا کیسا ہے، اس کے بعد میں کسی کو سنیں. بے شک. ورنہ آج کے دور میں یوٹیوب پر شروعات میں سب مسلک اعلیٰ حضرت کی محبت کا دم بھرتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جب پیر جم جاتے ہیں تو پھر اپنا رنگ دکھانا شروع کرتے ہیں. ایسوں سے ہوشیار رہیں. رافضیت کا ایک فتنہ بہت تیزی کے ساتھ ہمارے علاقوں میں بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی سب سے زیادہ کمی ہے. علم حاصل کریں، دین کی طرف توجہ دیں، اور ایک صلح کلیت کہ وہ بھی سب کے ساتھ میں رہتا ہے اور سب کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے. اس کو بھی پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اندر ہے یا اس کے اندر ہے. تو ایسوں سے ہوشیار رہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سونا جنگل بے شک رات اندھیری چھائی خالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. ہاں سبحان اللہ. تو اپنے ایمان کی حفاظت، ظاہر سی بات ہے، دیکھیے آپ جہاں پر آگ ہوگی ہر انسان جانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، کبھی آگ میں کودنے نہیں جائے گا یا آگ میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالے گا. جہاں سانپ ہوتا ہے تو کبھی انسان سانپ کے قریب نہیں جاتا. وہ جانتا ہے کہ اگر میں قریب جاؤں گا تو یہ ڈنک مارے گا، ڈسے گا. بچھو کے قریب نہیں جاتا کہ ڈنک مارے گا. پوچھا جائے کیوں نہیں، ڈنک مارنے سے یا ڈسنے سے کیا ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ ہماری جان جائے گی. جب جان کی فکر ہوتی ہے تو انسان آگ سے، سانپ سے، بچھو سے، ہر موذی جانور سے
بچتا ہے اور بچنے کی پوری تدبیریں کرتا ہے. بے شک تو جان سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ انمول نعمت ہے ایمان. آگ جلاتی ہے اس لیے آگ کے قریب نہیں جاتے ہو. تو پھر بد مذہبوں کے قریب، دیوبندی وہابیوں کے قریب، صلح کلیوں کے قریب اور رافضیوں کے قریب کیسے جا سکتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان 5 روپے کا سکہ بھی جب بازار سے دیکھتا ہے تو بہت غور سے دیکھتا ہے کہ 5 روپے کا ہے یا نہیں. دنیا کے 5 روپے کے لیے اتنی احتیاط ہوتی ہے کہ انسان آگے پیچھے دیکھتا ہے. 10 روپے کی نوٹ کو بھی غور سے دیکھتا ہے کہ اصلی ہے یا نقلی ہے. دنیا کے کام کے لیے اتنی احتیاط، اور دین کی جب بات آتی ہے تو ہر ایک سے جو ہے میل جول ہو جاتا ہے. جو دین، جو ایمان، جس ایمان کی وجہ سے ہی قبر کی منزل بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. بے شک ایمان شرط ہے، اور ایمان ہی نہ رہا تو دنیا میں کتنے بھی اچھے اعمال کرو، ساری زندگی انسان سجدے میں رہ جائے اور ایمان سے خالی رہے تو وہ سارے سجدے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے. تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت اپنے جان سے زیادہ کرو. فیس بک یا یوٹیوب پر یا کسی کی بھی ان معتبر علماء اہل سنت کی تقریریں اگر سننی ہیں تو آپ سنیے، جو مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جڑے ہیں اور مرکز اہل سنت بریلی شریف سے حضور تاج الشریعہ کے نام. سبحان اللہ سبحان ورنہ آج کل مرکز کا نام لے کر کچھ لوگ غلط جگہ پر بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا بھی دھیان دیجیے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت کا وہ پوتا ہے اور پھر اجمیر کے رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی بولی بولے، تو ایسوں سے مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا کوئی تعلق نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ بے شک. تو ہمارے لیے حضور تاج الشریعہ میں اکثر کہتا ہوں کہ پیروی ان کی کرو جو اپنے مزاروں میں چلے گئے بے شک خیر و عافیت کے ساتھ، اور جو ان کے طریقے پر ہو ان کا ساتھ دو تو ہمیشہ محفوظ رہو. ہمارے لیے حضور تاج الشریعہ کافی ہے. اب ان کے طریقے پر اور تاج الشریعہ کے ساتھ دینے والوں میں کون ہے؟ حضرت محدث کبیر ہیں، بے شک قائد ملت ہے. سبحان اللہ. تو بس جو علماء ان سے جڑے ہیں ان کو سنیے، ان کا ساتھ دے اور انہی سے وابستہ بے رہیں. شک بے شک اپنے علاقوں میں میں اکثر یہ بات بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ مکتب کا نظام قائم کریں. بے شک بہترین مکاتب، مدارس کی ضرورت یہاں پر ہے نہیں. ہمارے پاس مدرسوں کی کمی نہیں ہے، سنیوں کے پاس بڑے مدارس بہت ہے. آپ مکتب کے اوپر دھیان دیں کہ اپنے علاقوں میں، اپنے گاؤں میں مکتب کا بہترین نظام قائم کریں. مکتب میں بچے بچیاں پڑھیں اور ان بچوں کو اچھی تعلیم دے کر، مکتب کی تعلیم جب اچھی ہوگی تو پھر کسی بڑے مدرسے میں جو مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کرتا ہو بے شک بے شک اور وہاں سے اس کو فارغ کرا. بے شک بے شک تو مکتب کا نظام اچھا کریں،
سنی سنی مل کر رہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے۔